اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عزیز سامعین، آج 7 اکتوبر 2024 ہے۔ ٹھیک ایک سال قبل 7 اکتوبر 2023 کو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ چھڑ گیا تھا، اور وہ جنگ تاحال تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس میں کئی اسرائیلی بھی مر چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے ہزاروں جانیں جا چکی ہیں، ہزاروں مسلمان زخمی ہو چکے ہیں، لاکھوں مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، 70,000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں اکثریت بچوں کی ہے، اور لاکھ سے اوپر مسلمان ابھی تک زخمی ہیں، اور کئی مسلمان گھروں سے بے گھر ہیں۔ تقریباً فلسطینی سارے اس وقت متاثر ہیں، کسی کا گھر بالکل منہدم ہو چکا ہے، نہیں تو ڈیمیج سب کے گھر ہو چکے ہیں۔ اور فلسطین کی جنگ کو جو بعض حضرات ایک زمین کے ٹکڑے کے حصول کا جنگ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ ایک شرعی جہاد ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، قبلہ اول، فلسطین کے مسلمانوں کی بقا کی جنگ ہے۔ یہ جہاد شرعی ہے۔ اس کو زمین کے حصول کا جنگ قرار دینا بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ اس وقت جو وہاں پر مجاہدین میدان میں عملی طور پر جہاد کر رہے ہیں، ان کا ثانی اس وقت شاید پوری روئے زمین میں کوئی نہیں ہے، اور یہ صرف وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے ان مجاہدین کے ساتھ تعاون کریں۔ جانی، مالی، قولی، عملی، ہر قسم کا تعاون ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں وہاں جا کر ان کے شانہ بشانہ لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے وہاں جانا میرے پہنچ میں نہیں ہے، کیونکہ غیروں کی سازش سے ویزا، پاسپورٹ و دیگر کئی ایسی چیزوں کو غیر ضروری طور پر لازم قرار دیا گیا کہ جن کی وجہ سے اب وہاں ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگران ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ہم حکومت کے ماتحت ہیں، اور ساری پاکستانی قوم فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ فلسطین جا کر فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن آڑے صرف حکومت ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھے، اپنے میزائل، اپنا ایٹم بم، اپنے دیگر اسلحہ اسرائیل جیسے درندے کے خلاف استعمال کرے، اور پاکستانی قوم کو لے کر فلسطین کی بقا کی جنگ میں، قبلہ اول کی بقا کی جنگ میں، فلسطینی مسلمانوں کی بقا کی جنگ میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے۔ اور آنے والے وقت میں یہ خطرات جو پاکستان کے سر پر بھی منڈلا رہے ہیں، یہ خطرات اللہ نہ کرے مکہ اور مدینہ کے سر پر بھی منڈلا رہے ہیں، اگر آج یہاں پر اسرائیل کا راستہ نہیں روکا جاتا تو وہ وقت دور نہیں ہے میرے عزیز سامعین کہ یہی درندے پاکستان پر بھی دھاوا بول دیں گے، یہی درندے مکہ اور مدینہ پر بھی دھاوا بول دیں گے۔ اگر ہم قبلہ اول کی حفاظت نہ کر سکے تو شاید پھر ہم جیسے بزدل قبلہ ثانی کی حفاظت بھی نہ کر سکیں۔ سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کی بنتی ہے، کیونکہ پاکستان ایٹمی پاور ہے اور لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے۔ ہاں البتہ سعودی عرب ایک توانا آواز رکھتی ہے، اور اگر وہ چاہے سعودی عرب، ملیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، یہ سب مل کر اسرائیل کے خلاف یک آواز ہو کر میدان عمل میں آئیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت سارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ تو ہم پاکستانی حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف نے ابھی اقوام متحدہ میں بات تو کی ہے، لیکن عمل کر کے دکھائے۔ اور بہرحال میری اور آپ کی ایک ذمہ داری تو یہ تھی، جس کی فی الحال ہمیں طاقت و قوت نہیں ہے۔ دوسری ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ در حقیقت تو دعاؤں کی ضرورت ہمیں ہے کہ وہ تو مجاہد بہادری کے ساتھ میدان عمل میں ہیں، لیکن میں اور آپ بزدل بلی بن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاد میں شرکت نہیں کر رہے، تو دعاؤں کی ضرورت ہمیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس جہاد میں شرکت کرنا چاہیں تو جہاد بالمال ہم بھی کر سکتے ہیں، کہ ان کو اس وقت اسلحے کی بھی ضرورت ہے، ان کو اس وقت خورد و نوش کی اشیاء کی بھی ضرورت ہے، سردیاں آ رہی ہیں، ان کو ٹینٹس اور بستروں کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت سارے ادارے لگے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام بھی ان کے لیے وقتاً فوقتاً سامان بھیجتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی میں بھی ان کے لیے سامان بھیجا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی مذہبی اور غیر مذہبی ادارے اور ٹرسٹ ایسے ہیں جو وہاں پر انسانیت کے ناطے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ذریعے اپنا مال وہاں پر بھیجیں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے جان قربان کر رہے ہیں تو اپنا سارا مال ان کے لیے قربان کرتے ہیں، لیکن اگر سارا مال نہیں بھی کر سکتے تو آدھا مال، ایک تہائی، چوتھائی ان کے لیے ضرور قربان کریں، اور اس کے لیے آپ قلوب کے علماء کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ کا مال اوپر معتمد اداروں تک پہنچائیں گے، جو ان کے توسط سے انشاءاللہ فلسطین تک آپ کا پیسہ اور مال پہنچ جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری سوشل میڈیا پر اپنی حکومت کو جھنجھوڑیں کہ ہمت کریں، قیادت کریں، آگے بڑھیں، اور دوسری ذمہ داری کہ فلسطینیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تیسری ذمہ داری دل کھول کر ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ موسم سرما آ رہا ہے، ان کو اس وقت ٹینٹس کی بھی ضرورت ہے، بستروں کی ضرورت ہے، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ وہاں کے جو کمزور لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ پکار رہے ہیں اے ربا، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، ہمارے لیے کوئی دوست بھیج دے، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ تو اللہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں جو کمزور ہیں، جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ تو پس رہے ہیں، وہ مجھے پکار رہے ہیں، تم باقی مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ تم جا کر جہاد نہیں کرتے ہو؟ تو جہاد ہمارا فرض ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ جہاد بالسیف کا ہے، اور مختلف احادیث میں آیا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، نفس کے ساتھ تو ہر وقت یہ حکم، ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر منٹ تمہاری طرف متوجہ ہے، اس وجہ سے اسے افضل قرار دیا، وگرنہ جب جہاد بالسیف کا وقت آئے تو اس وقت جہاد بالسیف افضل ہے۔ اس وقت تلوار کا جہاد سب سے افضل ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کریں۔ جانی تعاون کی فی الحال ہمارے پاس قوت نہیں ہے، اپنی حکومت کو جھنجھوڑیں کہ آپ قیادت کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے شان بشارہ چلیں گے۔ مالی تعاون سے کوئی بھی مسلمان پیچھے نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کو آزاد فرمائے اور پوری روئے زمین پر دوبارہ مسلمانوں کو شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔